أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरह शूरा का ये 5वां और आखिरी रुकू है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू का आगाज हो रहा है आयत नंबर 44 से और इख्तिताम हो रहा है आयत नंबर 53 पर। जुमला इन 10 आयतों में आप देखेंगे कि जहाँ अल्लाह ताला ने इस सूरत का जो लुब-ए-लुबाब है, अहम कलाम है, उसका तज़किरा फरमाया। वही अल्लाह ताला ने अपनी नेमत, अपनी मिल्कियत और अपने इख्तिदार और अपने इंतखाब का वो कानून बयान फरमाया जिसमें मखलूक का कोई अमल दखल नहीं है। ये दोनों चीजें इंशाअल्लाह कदर वजाहत के साथ अभी कुछ देर में आपकी खिदमत में आ जाएगी। अब आप लोगों को याद होगा कि इस सूरत के आगाज ही से गुफ्तगू चल रही है वही इलाही की क्या अहमियत है, क्या जरूरत है। रोज़े अव्वल से अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों पर वही भेजकर इंसानों की कैसे रहनुमाई की और इंसानों को अपनी हिदायत से, अपनी तालीमात से मुतरिया फरमाया। लिहाजा शुरू में आप देखेंगे सूरत का बिल्कुल जब आगाज था, पहली आयत थी,
وہیں فرمایا تھا کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، جیسے آپ کی جانب اے رسول وحی بھیجی جا رہی ہے، آپ سے بیشتر رسولوں اور نبیوں پر بھی وحی بھیجی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، یہ عربی والا قرآن بذریعہ وحی آپ پر نازل کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، یہ وہ دین ہے جو ہم نے پچھلے نبیوں اور رسولوں پر بھی نازل کیا تھا، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ پچھلے 4 نبی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ 5 رسولوں کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ اولو العزم من الرسل سمجھے جاتے ہیں، رسولوں میں بھی بڑی فضیلت والے رسول سمجھے جاتے ہیں، صاحب شریعت جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے وقتوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ ان رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وہی دین ہے، اور یہ وہی ساری تعلیمات ہے جو پچھلے نبیوں اور رسولوں پر بھی نازل ہوئی۔ یہ کوئی ندرت اور کوئی ایک انوکھی اور عجیب سی بات نہیں ہے کہ آپ کے نبوت اور رسالت کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا، بلکہ یہ روز اول سے انتظام کیا جا چکا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی اور رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے کی جائے گی، اور نبیوں اور رسولوں کا جو انتخاب ہوگا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جن کو چاہے گا وہ رسول بنائے گا، مخلوق کا اس کو کوئی عمل دخل، انسانوں کے مشورے سے نعوذ باللہ یہ کام اللہ تعالیٰ نہیں انجام دے گا، یہ اللہ کی قدرت، اس کا اختیار ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کو پیش کرنا، مخالفتیں شروع ہو گئی اور لوگ ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، تو ان کا تذکرہ کہ آپ دعوت دیتے رہے، اور یہ ان کی جو مخالفتیں ہیں اس کے کچھ اسباب ہے، کچھ لوگوں کی دکانداری بند ہونے کا اندیشہ ہے، کچھ لوگوں کو ذاتی نقصان ہے، کچھ لوگوں کو شخصی نقصان ہے، اور کچھ لوگوں کا عالم یہ ہے، ان کا غرور ہے، پندار ہے کہ خاندانی وجاہت ہماری چھین جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اے اللہ کے رسول، آپ اپنا کام کیجئے، یہ اپنی مخالفتوں کا خمیازہ بھگتیں گے، اور کیسے بھگتیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طالبین مشفقین بما کسبوا وواقعون بہم، وبال واقع ہو کر رہے گا، عذاب آ کر رہے گا۔ اب تم اس وقت مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ تڑپ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ ہاں، اور بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو فرمایا وہ صفات ایمان ہے، جو صفات ایمان کسی بندے کو بندہ مومن بناتی ہے، اور ان صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد پھر ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وعلی ربہم یتوکلون، یقین کی کیفیت، توکل کی کیفیت، بھروسے کی کامل کیفیت ان کو حاصل ہوتی ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے بننے والا ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے بگڑنے والا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے وہ بچتے ہیں۔ میں نے گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ کچھ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں، کچھ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کے درمیان فرق کیا گیا کہ وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کا، اپنے عذاب کا، آخرت کی سزاؤں کا تذکرہ فرمایا، وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، اور جو گناہ شریعت اسلامی کے مزاج کے مطابق نہیں ہے
اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ قسم کا عمل ہے، ان کو صغیرہ کہا گیا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ گناہ کبیرہ کی لسٹ بھی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ قطعی نہیں ہے، یہ کوششیں ہیں جو کی گئی۔ اور اس موقع پر میں نے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا بھی تذکرہ کیا تھا، کتاب الکبائر ان کی بڑی مشہور ہے۔ لیکن ایک عملی چیز جو ہم کو یاد رکھنے کی ہے کہ صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھے جاتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نمازوں کی وجہ سے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جمعہ کی وجہ سے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں رمضان المبارک کے روزوں کی وجہ سے۔ لیکن اگر بار بار وہ گناہ کرتا رہے انسان تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ جب صغیرہ گناہ پر اصرار ہوتا ہے اور وہ بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کی جو شرطیں ہیں وہ اپنے موقع پر آتی رہی۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے وہ نیک مومن بندے جن کے اندر جنتیوں والی صفات ہوتی ہے، ان صفات میں سے یہ اہم صفت ہے کہ وہ بے حیائی سے بہت دور رہتے ہیں، نہ نگاہوں کی بے حیائی، نہ زبان کی، نہ عمل کی، اور نہ فکر کی، نہ خیال کی۔ ان کے خیالات بھی پاکیزہ، ان کی فکر بھی پاک صاف ستھری، ان کی نگاہیں بھی قابو میں، ان کے اعمال بھی کنٹرول میں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، اور جب وہ طیش میں آ جاتے ہیں تو اپنے غصے کو نافذ کر کے نہیں چھوڑتے، بلکہ عفو درگزری سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، کہ پروردگار کی جانب سے آواز بلند ہوتی ہے تو فوراً وہ صدائے لبیک بلند کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں مشورے کے ذریعے سے وہ طے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ عطا کر رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا زود ہضم لقمے کی طرح نہیں ہو جاتے جو چاہے چٹ کر جائے، نہیں، بلکہ پھر وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں اور ظالم کو ظلم سے روکتے ہیں، ظالم سے درجہ آزمائی کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ عیسائیت کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ ایک گال پر تماچا مارا جائے تو دوسرا گال پیش کر دیا جائے، بلکہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ کیونکہ فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ لازمی بات ہے، برا ہوگا، سزا دی جائے گی۔ لیکن جب کوئی قابو پالے ظالم پر، ظالم کنٹرول میں آ جائے تو پھر اس کے بعد سے اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اعلیٰ کردار ہے۔ اور میں نے بے شمار مثالیں دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں پر، ظالموں پر کنٹرول کرنے کے بعد، مخالفین پر قابو پانے کے بعد بھی کیسے معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے سارے پچھلے مجرمین کو معاف کر دیا، سوائے چند لوگوں کے جو بہت زیادہ لوگوں پر ظلم کر چکے تھے، بڑی زیادتیاں کر چکے تھے، بڑی گستاخیاں کر چکے تھے۔ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی پائے جائیں گے تو ان کو سزا دی جائے گی، ان کو بھی دھیرے دھیرے معاف کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان 5 میں سے غالباً 2 ہیں جو جنگ میں مارے گئے، باقی اور 3 بھی معاف کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ قابو پا لینے کے بعد معاف کر دینا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، عزیمت والی ادا ہے، بلند کی بات، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اونچے لوگوں کی ادا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کر دیا جو جہنم کی آگ سے بچنے والے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ کر دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کا ایک گروپ ہے، صحابہ کی جماعت ہے
جن کے اندر یہ صفات بدرج عدم پائی جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ یہاں بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر ذکر اسی بات کا چل رہا ہے جو شروع سے بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت سے محروم کر دے، گمراہ چھوڑ دے، یہ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ چھوڑ دے تو پھر نہیں ہوتا ہے اللہ کے بعد کوئی مددگار، توفیق دینے والا، ہدایت دینے والا۔ اور میں نے اس سورت کے آغاز میں عرض کر دیا تھا جہاں یہدی الیہ من یریب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے۔ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کی قدرت اللہ، سنت اللہ، اور یہ دونوں چیزیں ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ اس دنیا سے اٹھا لے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں کوئی ہم سوال نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، سنت اللہ کے معنی یہ کہ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار جو اپنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ رو رو کر طلب کر ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور جو پچھلی آیت میں گزر چکا ہے یہدی الیہ من یریب، کہ جو روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ اللہ کی سنت ہے، طریقہ کار ہے۔ جب تک کہ بندے کا دل نرم نہیں پڑتا اور بندہ ٹوٹ نہیں جاتا اور بندے کے آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے اور اللہ کے آگے وہ اپنا دامن پھیلا کے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک اس کو توفیق نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں؟ بندے کے اندر بندگی ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، تقاضا ہونا چاہیے۔ بندہ اگر لاپرواہ ہے، بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس کو ہدایت دے۔ لہذا سب سے پہلی اور اہم چیز یہ کہ ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں، اپنے اندر پیاس پیدا کریں، اپنے اندر ہم طلب پیدا کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے راستے کھلیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے لیے جد و جہد کرتا ہے، ہماری راہ میں جد و جہد کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے کھول دیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، ارشاد فرمایا اور تم ان گناہگاروں کو جو آج اے نبی آپ کی مخالفت کمر باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، لگاتار مخالفت کر رہے، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے یقولون حل الی مرد من سبیل، لوٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ دوبارہ ہم کو زندگی ملے گی جب موت کا مشاہدہ کر لیں گے، نزا کا عالم دیکھ لیں گے، قیامت کی دن عذاب کو دیکھ لیں گے، سزا کو دیکھ لیں گے، تو طلب کر کہیں گے کہ کیا ہم کو اب اس بات کا موقع ملے گا کہ دوبارہ زندگی مل جائے، مہلت مل جائے، لوٹ کر دنیا کی طرف چلے جائیں اور پھر اس کے بعد سے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، تبدیلی کر لیں، جو مخالفت کی تھی، جو کفر بکا تھا، وہ سب سے ہم باز آ جائیں۔ لیکن لازمی بات ہے کہ مہلت ختم ہو جانے کے بعد، پھر توبہ کے دروازے بند ہو جانے کے بعد دوبارہ پھر موقع ہرگز نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک جب تک کہ تمہارا دم تمہارے حلق میں گھٹ نہ جائے، جب حلق میں دم گھٹنے لگے گا اور موت کے مظاہروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگو گے کہ ملک الموت آگے بڑھ رہے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت انسان کہے گا انی تبت الآن، انی تبت الآن، اب توبہ کرتا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہذا فرمان کہ اس کے بعد ان کا حشر یہ ہوگا یہ ظالموں کا، وَتَرَاهُمْ يَرَدُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ، اور اے نبی اے رسول آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، خاشعین من الذل،
مارے ذلت کی ان کی نگاہیں جھکی جھکی ہوگی، مارے شرمندگی کی ان کی نگاہیں جھکی جھکی ہوگی، ينظرون من طرف خفي، اور کنکھیوں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ ہمت نہیں ہوگی کہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر منظر کو دیکھ سکیں، بلکہ چھپی چھپی نگاہوں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک مجرم کا آپ تصور کر لیجیے جو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، گردن پکڑ کر اس کو پولیس پیش کر رہی ہو میڈیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے، اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ نگاہیں جھکایا ہوا رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، اب کون سا قدم اٹھایا جانے والا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ عذاب کے شکار ہوں گے تو ان کا عالم یہ ہوگا کہ ذلت سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تو ہوگی، ينظرون من طرف خفي، لیکن کنکھیوں سے، آنکھوں کے کناروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہوگا۔ اور پھر اس موقع پہ ایمان والے ان مجرموں سے خطاب کریں گے اور کہیں گے وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، ایمان والے یہ کہہ پڑیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہی ہیں، اصلی نقصان والے تو وہی ہیں، الذين خسروا انفسهم، جن کی جان کا بھی سودا اور جن کے اہل و عیال کا سودا یہ نقصان میں رہا، گھاٹے میں رہا۔ دیکھیے کفر کی تو دو بڑی وجہ ہوتی تھی اور ہوتی ہے، نفسیات انکار کی، سچائی سامنے آ گئی، حق سامنے آ گیا، بھلی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے کھول کر بیان کر دیا گیا۔ پھر بھی برائی پر انسان جو جم جاتا ہے، برائی پر انسان جو ضد کرنے لگتا ہے، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں ایک سبب تو وہ ہے جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں اشتہارات ہو رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، ہلچل ہو رہی ہے، میڈیا ڈسکس کر رہا ہے، اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں، اور ہر طرف اسلام اسلام، قرآن قرآن، لیکن اس کے باوجود قریب نہیں آتے، قریب نہیں پھٹکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی جان کو جو راحت مل رہی ہے، جو موجودہ زندگی ہے، کھاتے پیتے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، سیلیبریشن کر رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جانوروں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو چیز ہاتھ لگ گئی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ شریعت کا تصور ہے، نہ احکام ہے، اور نہ پابندیاں ہیں۔ تو یہ شکر بے مہار جس کو کہتے ہیں کہ بغیر لگام کے جانور کی جو زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زندگی میں خلل آ جائے گا۔ شریعت کے احکام ہوں گے، یہ کھاؤ گے تو حرام ہے، یہ پیو گے تو حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے۔ یہ حد بندیوں سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو مستیوں سے لطف اندوز کرنے کے لیے، بدمستیوں میں جینے کے لیے یہ اسلام اور شریعت کی طرف نہیں آتے، قریب نہیں پھٹکتے، ورنہ تو حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے ان کو، بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، عبادت کیا ہے، مالک کے دربار میں حاضری کس کو کہتے ہیں، اور ایک بھلی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ لیکن اپنی آزادی پر منمانی کی جو زندگی ہے اس زندگی پر زد نہیں لگنے دینا چاہتے ہیں، اور اپنے جسم کی راحت کے لیے دنیا میں کفر قبول کیا تھا، اور وہی جسم کی راحت ہاتھوں سے چلی جائے گی، جسم جہنم میں چلے گا۔ نمبر 2، وَأَهْلِهِمْ، گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کو خوش رکھنا۔ کبھی کبھی غیر مسلم کو چھوڑ ہی دیجیے، غیروں کا کیا شکوا، اپنے اپنوں سے آپ بات کیجئے تو کہیں گے بات آپ کی صحیح ہے، بھلی ہے، اور ایسے ہی کرنا چاہیے، شرعی شادی، شرعی نکاح، مگر خاندان والے نہیں مان رہے ہیں، ہماری اہلیہ نہیں مان رہی ہیں کہ ہم یہ کریں تو ایسے سادگی کے ساتھ کر لیں، اور ہمارے گھر کی خواتین نہیں تسلیم کر رہی ہیں کہ یہ کام ہم شریعت کے مطابق کریں، ہمارے دوست احباب نہیں تسلیم کر رہے ہیں، سوسائٹی نہیں تسلیم کر رہی ہے۔ یہ گھر والے، دوست، احباب گناہوں کی وجہ سے دو طرح سے انسان نقصان میں رہے گا، یا تو وہ بھی گناہوں میں ساتھ دیتے تھے تو وہ بھی جہنم میں چلیں گے، یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا پھر یہ کہ وہ گناہگار نہیں تھے، وہ تو نیکوکار تھے، وہ جنت میں چلے گئے اور تم جہنم میں پڑے رہ گئے، تم کو سزا بھگتنی پڑی ہے۔ وہ تو وہ بچائیں گے نہیں،
وہ تم کو ساتھ نہیں لے جا سکیں گے، وہ کہیں گے اپنے حرام کی سزا خود بھگتو۔ لہذا جن گھر والوں کی، خاندان والوں کی، کنبے والوں کی، سوسائٹی کی خوشنودی کے لیے انسان گناہ کر رہا ہے، وہ خود اس کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ ارشاد فرمایا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بڑے گھاٹے میں رہنے والے تو وہی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو بھی گنوا دیا، اپنے خاندان والوں کو بھی گنوا دیا۔ قیامت کے دن کوئی بھی ان کے کام آنے والے نہیں۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، کہ بے شک یہ ظالم، آگاہ رہو یہ ظالم یہ ایسے عذاب میں رہیں گے جو دائمی رہے گا، مقیم ہمیشہ قائم رہے گا، اس عذاب سے ان کو نجات نہیں ملے گی۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، کوئی بھی ان کا حامی مددگار ساتھی نہیں ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر ان کی مدد کر سکے، ان کو بچا سکے، اللہ کے فیصلوں سے ان کی حفاظت کر سکے۔ بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ ذہنوں میں اجاگر کر لیں کہ اس زمانے میں جو عرب سوسائٹی تھی، ان عربوں میں ایک رواج تھا کہ اپنے حلیف، اپنے ساتھی، اپنے دوست اور اپنے احباب کو بچانے کی پوری کوشش کی جاتی تھی، اگرچہ کہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، لہذا میں بچاؤں گا۔ اس کے لیے جگہ ہوتی تھی، اس کے لیے وہ لڑتے تھے، اس کا ساتھ دیتے تھے۔ ارشاد فرمایا لیکن یاد رکھو، بھول جاؤ اس چیز کو، قیامت کے دن کوئی بھی ساتھ نہیں دے سکے گا۔ اچھا، عرب جاہلیت کا کیا شکوہ؟ ہماری جو موجودہ ترقی یافتہ دنیا ہے، متمدن، جس کو اپنی تہذیب پر، جس کو اپنے سلیقے پر، جس کو اپنی ترقی پر بڑا ناز ہے، کیا عالم ہے؟ دیکھیے، اپنے پارٹی کا آدمی جرم کرتا ہے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، اس کا ڈیفینس کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ مصیبت میں نہ پھنسے، سزا نہ پائے۔ یہ آج بھی یہ ذہنوں میں برائی بسی ہوئی ہے، لیکن فرمایا قیامت کے دن یہ ساری چیزیں کام نہیں آ سکے گی، نہ کوئی کسی پارٹی کا، نہ کوئی کسی خاندان کا، نہ کوئی کسی کنبے کا۔ ہر شخص کا عالم یہ ہوگا نفسی نفسی، اپنے اپنے آپ کو بچانے کی بات کر رہا ہوگا۔ لہذا فرمایا وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے ہٹ کر کوئی مددگار، ساتھی، کام بنانے والا، کارساز نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، یاد رکھو جس کو اللہ گمراہ چھوڑ دے اس کے لیے پھر کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا گمراہی سے بچنے کے لیے، تباہی سے بچنے کے لیے، اس گمراہی کے راستے سے اجتناب کرنے کے لیے جو جہنم کے اس ہولناک عذاب تک تم کو پہنچانے والا ہے، تم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہی نسخہ، استجیبوا لربکم، پروردگار کی بات پر لبیک کہو، سنو اس کی بات، وہ جو حکم دے رہا ہے اس کے حکم کو مان لو، تسلیم کر لو۔ استجیبوا لربکم، کہ لبیک کہو اپنے رب، اپنے پروردگار کی ندا پر۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن تم کو کوئی لوٹا نہ سکے اللہ تعالیٰ کی جانب جانے سے، کوئی روک نہ سکے، نہ ڈاکٹرز روک سکے، نہ خاندان، نہ حکومت، نہ اقتدار، نہ دولت، نہ ٹیکنیک، نہ ترقی، کوئی چیز تم کو روک نہیں سکے گی، تم کو حاضر ہونا پڑے گا۔ لہذا وہ دن آنے سے پہلے پروردگار کی بات مان لو، جب اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور سورت کا اختتام ہوگا الا الی اللہ تصیر الامور، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ انجام کار یہی ہے کہ مولا کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ لہذا جب حاضر ہونا ہی ہے تو بدنامیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ کیوں، فرما برداری کے ساتھ، اور جب حاضر ہونا ہی ہے اس کی خوشنودی کے جذبے کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ استجیبوا لربکم، سنو بات اپنے پروردگار کی اور فرما برداری کرو اپنے پروردگار کی، اور لبیک کرو پروردگار کی دعوت کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا مرد له من اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ کی جانب جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، پلٹا نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ مَا لَكُم مِّن مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی کہ کسی غار میں گھس جاؤ،
اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بہت بہترین پکے مکانات اور قلعہ نما برجیوں میں جا کر کہیں چھوٹ جاؤ گے تو موت سے محفوظ ہو جاؤ گے، ارشاد فرمایا ہرگز نہیں۔ یہ فیصلہ جب آئے گا تو محل میں بھی آئے گا، جھوپڑی میں بھی آئے گا، یہ فیصلہ جب آئے گا تو اسپتال میں بھی آئے گا، گھر میں بھی آئے گا، یہ فیصلہ جب آئے گا تو سڑک پر بھی آ سکتا ہے، اور یہ فیصلہ آ جائے تو تفریح گاہ میں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ مالکم من ملجئ، جائے پناہ نہیں ہوگی، وما لکم من نکیر، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تنقید کر رہا ہوگا، نکیر کر رہا ہوگا، ارے بھی اس کو مرنے نہ دو، ابھی اس کو رہنے دو، اس کی زندگی لمبی کر دو، اس کو مرنا نہیں چاہیے، ہرگز نہیں۔ بلکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے بڑھاپے کی منزل کو پہنچتا ہے اور پھر کمزور ہونے لگتا ہے، پھر فریش ہونے لگتا ہے، بستر پہ پڑا رہنے لگتا ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ خود اس کی ذمہ داری کرنے والے اس کے خاندان کے لوگ بال بچے کہتے ہیں کہ اب سلامتی مل گئی تو اچھا ہے، اب سکون مل گیا تو اچھا ہے، راحت اسی میں ہے کہ اب یہ رخصت ہو جائے۔ لہذا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت سے ہم راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے، اور جب راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے، یہ یقینی دن آنے والا ہے تو اس دن کی تیاری کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ تم میں سے ذہین آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کر لے، اور فرمایا نادان وہ ہے، عاجز اور مجبور وہ ہے جو منمدی زندگی بسر کر رہا ہے، باقی آخرت کے سلسلے میں تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا خاندان کی وجہ سے، کنبے کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اس وجہ سے اس وجہ سے، یہ تصورات میں پڑا ہوا ہے، اعمال کی جانب توجہ نہیں دے رہا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی انسان تنہا دفن نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی دفن ہوتا ہے، انسان مردہ ہوتا ہے، اس کا دوست زندہ ہوتا ہے، اس کا ساتھی زندہ ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کا عمل، وہ ہے عمل کہ عمل بھی اس کے ساتھ دفنایا جاتا ہے، انسان مر چکا ہوتا ہے، عمل زندہ رہتا ہے، اور وہ عمل انسان کو پھر بچاتا ہے۔ نیک عمل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو پھر مصیبتیں۔ ارشاد فرمایا اس دن کی تیاری کرو، وما لکم من نکیر، اس دن نکیر کرنے والا، کوئی تنقید کرنے والا باقی نہیں رہ جائے گا، نہ بچانے والا، نہ پناہ دینے والا۔ اب اتنی واضح تعلیمات کے بارے اور حقیقتوں کو اتنا کھول کر بیان کر دینے کے باوجود فَإِنْ أَعْرَضُوا، اس کے بعد بھی یہ پیٹ پھیر رہے ہیں، تو اے رسول فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، گردن پکڑ کر اسلام میں نہیں داخل کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بڑی جدوجہد کی اور سالوں گزر گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے درد بھرے لہجے میں کہا تھا أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، گردن میں اسلام میں نہیں لٹکا سکتا ہوں، تمہاری سمجھا سکتا ہوں۔ یہ تو ایک ماں چاہنے والی وہ بھی لقمہ منہ تک پہنچا سکتی ہے، آگے اس کا بھی بس نہیں چلتا۔ ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں، فلاح بہبود کر سکتے ہیں، لیکن دماغ میں دعوت کو بٹھا دے اور مسلمان کر کے چھوڑے، یہ نبیوں اور رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن نہیں رکھا۔ ارشاد فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کا قابو نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر آپ اسلام ہی میں داخل کر دیں، ہرگز انما انت مذکر، آپ نصیحت کا کام کیجئے، سمجھا دیجئے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اتنا سمجھا دینے کے بعد، ساری حقیقتیں کھول دینے کے بعد، اور کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، کہا کوئی دنیا کا امتحان ایسا نہیں ہے جس میں میران ٹوٹل 100% پہنچا آپ کو بتا دیا گیا ہو، سوائے یہ امتحان جو اخروی امتحان ہے، آخرت کا امتحان، پورا پہنچا آپ کو بتا دیا گیا کیا کیا ہونے والا ہے، کون کون سا سوال آپ سے کیا جائے گا، ساری نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور کفران نعمت کا آپ کو، نعمت کی ناشکری کا آپ کو جواب دینا ہوگا، ساری چیزیں بتا دی۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی کامیابی کا انتظام نہ کرے تو اس سے بڑھ کر احمق اور نادان کون ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا،
ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری تبلیغ ہے اے رسول، آپ پہنچا دیجیے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا، تنہا یہ ایک ہی آیت نہیں، ایسی آیتیں قرآن پاک میں آپ 4-5 مقامات پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ تاکید کر دی کہ اے رسول، آپ کی ڈیوٹی جو ہے، آپ کا فریضہ وہ سمجھانا، تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، ہدایت دینا آپ کا فریضہ نہیں ہے۔ ہدایت تو ان کے مقدر میں ہوگی تو یہ ان کو ملے گی۔ اب میں عرض کر چکا ہوں، مقدر کب کھلے گا؟ مقدر کھلے گا جب ان کے اندر بندگی آئے گی، طلب آئے گی، طلب آئے گی۔ متکبر بن کر اگر یہ مخالفت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہدایت نہیں دے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا ان علیک الا البلاغ، اور کبھی کبھی تو ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اے رسول، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن پاک کو نہ ماننے کی وجہ سے آپ گھوم رہے ہیں، اندر اندر گھٹ رہے ہیں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا محسوس ہوتا ہے آپ وفات پا جائیں گے ہمارے غم کے، آپ اتنا پریشان نہ ہو۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے تو ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں، رو رو کے آپ بھول جائیں، تڑپ جائیں۔ آپ کا کام تبلیغ کرنا، آپ سمجھا دیجئے، اچھے انداز میں سمجھائیے، بھلے انداز میں سمجھائیے، محبت شفقت کی بنیاد پر سمجھائیے، مگر یہ نہیں کہ جان کے لالے پڑ جائیں، اتنا آپ نہ ان کے سلسلے میں کھل جائیں۔ شاید یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ایک گھٹن، ایک طلب، اور انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایک لگن، اور اس کے لیے دن بھر محنت، اور اس کے لیے رات بھر رونا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں گھنٹوں کھڑے ہو کر التجا کرنا، دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری تبلیغ ہے، تبلیغ کا فریضہ آپ انجام دیجیے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنا اپنا ذوق ہے، انسان کا اپنا اپنا ذوق ہے۔ ذوق کے معنی غسل، برتن، انسان کا دل، کہ اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے، اتنے نکمے ہوتے ہیں کہ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہماری طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نعمتوں سے ہم مالا مال کرتے ہیں، فرحا بہا اترا جاتا ہے، اپنے آپ کو 30 بار خاص سمجھتا ہے، آنکھوں سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو بھلا دیتا ہے۔ کسی کو کیا حسن اس نے دے دیا، کسی کو آواز اچھی کیا دے دی، کسی کو دولت کیا دے دی، کسی کو اقتدار کیا دے دیا، ساری چیزیں جو عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، باقی نہیں رہنے والی ہے، لیکن انسان اس کو اترایا ہوا ہے، نافرمانیاں کر رہا، بغاوت کر رہا، گناہوں کا بازار ہے کہ آباد کر رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا لیکن یہی حضرت انسان کا عالم یہ ہوتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر مصیبت آ جاتی ہے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو خود اس نے کیا، گناہ کرتے کرتے، بے ایمانی کرتے کرتے، اور گندی چیزیں پیتے پیتے لیور سڑ گیا، کینسر ہو گیا، اب تڑپ گیا، اب اس کے بعد سے کیا ہے اس کا عالم، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بڑا ناشکرا بن جاتا ہے، بڑا منکر بن جاتا ہے۔ ایسی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے کہ کبھی اس کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ ہی نہیں ہوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی نعمت کا دروازہ ہی نہیں کھولا تھا، ہمیشہ جیسے کہ مصیبتوں میں رہا۔ یہ ہے وہ نکما انسان، کمزور انسان جو ناکامی کے راستے پر چل رہا ہے۔ اس کے بالکل مد مقابل، اس کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ نے اس شریف اور اعلیٰ کی انسان کا بھی تذکرہ فرمایا، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کا عالم یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہے تو شکر گزار، فرما بردار، اللہ کے حکم کے مطابق اس کی نعمتیں خرچ کرتا ہے، اور جب مصیبت آ جاتی ہے تو توبہ کرنے والا، صبر کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کشادگی کی تمنا کرتے ہوئے کہ ضرور اس مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گا، نا امید نہ ہوتے ہوئے امیدیں لگائے، اپنے رب سے لو لگائے وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ ہے دو الگ الگ نفسیات رکھنے والے انسان۔
ایک انسان وہ ہے جو نعمتیں پاتا ہے تو اچھل جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے نعمتیں پاتا ہے تو شکر بجا لاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور مصیبتیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے اس تنگی اور مصیبت کے بعد فرحت اور راحت کا انتظار کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ دونوں کردار ہے، ایک کردار جنتیوں کا ہے، دوسرا کردار وہ عذاب کے راستے پر، تباہی کے راستے پر چلنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس حقیقت کو تو سمجھ لو کہ مکہ مکرمہ کے لوگ تھوڑی بہت نعمتیں ملی ہوئی ہے، کیا چھوٹی موٹی تجارت چل رہی ہے، اور کیا کسی کو چھوٹا موٹا ایک گھر ملا ہوا ہے کہ وہ آپس سے باہر ہوا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہا ہے۔ آگے چل کے ان کا ایک جملہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مکے کے یا پھر طائف کے امیروں میں سے کسی امیر پر، دولت مند پر، کسی غنی پر نبوت اور رسالت نازل کیوں نہیں ہوئی، یہ محمد ہی کیوں ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم کون ہوتے ہو اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کرنے والے، تم کون ہوتے ہو اللہ کے فضل کو تقسیم کرنے والے۔ لہذا ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، اولاد ہی نہیں دیتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، قدرت ہے اس کی۔ اور اس موقع پہ مفسرین نے کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے بھی اس چیز کو ثابت کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صرف بیٹے ہی بیٹے ملے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں ہوئی، ان کو بیٹے نہیں تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرزند بھی تھے، صاحبزادیاں بھی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، مگر مجھے یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آتی، میں ان کی بات پہلے آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی۔ مجھے کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی، ان دونوں نے نکاح ہی نہیں کیا تھا، نہ حضرت یحییٰ نے نکاح کیا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا۔ تو یہ دونوں نبیوں کا ذکر یہاں مجھے ذرا سا خلاف محل معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں تذکرہ کیا، تو اسی لیے میں نے تذکرہ تو کر دیا، لیکن لازمی بات ہے یہاں عام انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ انَاثًا، کہ پہلا گروپ تو اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کا بیان فرمایا جن کو صرف اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا کر دی اور اس نے تربیت کر کے ان کا نکاح کر دیا تو اس کا مفت میں جنت میں داخلہ ہو گیا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کر دی اور ان 2 بیٹیوں کی تربیت کر دی اور نکاح کر دیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا لیکن اللہ کے رسول میری تو 1 ہی بیٹی ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگا دی، فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 1 بیٹی دی اور اس نے اس کی تربیت کی اور اس کا نکاح کیا، لیکن پھر یا تو وہ بیوہ ہو کر یا طلاق ہو کر اپنے والد کے گھر واپس آ گئی تو اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری یہ لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کی 4 صاحبزادیاں ہی بقید حیات رہی اور آپ کے 3 صاحبزادے کم سنی میں وفات کرتے چلے گئے۔ سب سے پہلے صاحبزادے حضرت قاسم تھے اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے ہیں، جو نبوت سے پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔
اور کچھ 2 سال کے قریب ہونے جا رہے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر دوسرے صاحبزادے نبوت کے آغاز میں پیدا ہوئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دوسرا سال تھا، اور ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا تھا، لیکن صحابہ چونکہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں پیدا ہوئے تھے اسی لیے ان کو طاہر و طیب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یہ ایک ہی صاحبزادے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، کبھی ان کو سیرت نگار طاہر کہتے ہیں، کبھی طیب کہتے ہیں۔ یہ دوسرے صاحبزادے تھے، چند روز میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور بیٹیوں میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت قاسم کے بعد جو دوسری بیٹی ہوئی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور پھر حضرت زینب کے بعد ام کلثوم، اور پھر ام کلثوم کے بعد حضرت رقیہ، اور رقیہ کے بعد ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی تو آپ جانتے ہیں جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ البتہ یہ تینوں صاحبزادیاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی، کوئی 30 سال کی ہوئی، کوئی 31 سال کی ہوئی۔ ہجرت کے بعد ایک ایک کر کے یہ تینوں وفات پا گئی۔ پھر ہجرت کے بعد، ہجرت کے 8ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماریہ سے حضرت ابراہیم تولد ہوئے، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فرحت ہوئی، بڑی خوشی آپ نے محسوس کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کہ وہ بھی 2 سال کے ہونے سے پہلے وفات پا گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آئی کہ حضرت ابراہیم کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ دیکھ لو، میں اس وقت مصروف ہوں دینی کام میں، لیکن گھر سے اطلاع آئی کہ آپ ضرور تشریف لائیں، اور قسم دے کر کہا کہ قسم ہے اللہ کی آپ آ جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ بھی ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت ابراہیم دے دیے گئے، اور گود میں لینے کے بعد حضرت ابراہیم کی گردن لڑکھڑا گئی اور انہوں نے آخری سانسیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرنے لگے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ کہا یہ رحمت ہے جو اللہ نے میرے دل میں رکھی، اگر کسی کے دل میں یہ رحمت نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، ابراہیم تمہاری جدائیگی پر غم تو بہت ہے، لیکن زبان وہی کہتی ہے جو اللہ کا حکم۔ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات ہم نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے ایسے کوئی جملہ ہم نہیں کہتے۔ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم، لیکن دل غمزدہ ہے، رنجیدہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کو غسل دیا گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر حضرت ابراہیم جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح 3 صاحبزادے ہوئے اور 4 صاحبزادیاں ہوئی، اور یوسف بھی جو ذکران و اناثا کی ایک مثال دی گئی، لیکن بہت ساری مثالیں آپ جانتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ملتی رہتی ہیں۔ تو تیسری چیز کیا ہوئی؟ پہلی چیز صرف بیٹیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے، دوسری چیز صرف بیٹے، تیسری چیز بیٹے اور بیٹیاں، چوتھی چیز وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد سے محروم رکھے۔ بڑی کوشش کر جاتا ہے انسان، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اولاد عطا نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت ہے، یہ وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ علم بھی رکھنے والا ہے، قدرت بھی رکھنے والا ہے، اس کا علم تقاضا کرتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے، اور جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو قدرت رکھنے والا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لہذا جب دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ہم مجبور محض ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جب دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جمال دیتا ہے، اور جب دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، اور جب دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب روحانی طور پر کسی کو رسول بنائے تو پھر تم کو اعتراض کرنے کا کیا محل، کیا موقع؟ فرمانبرداری کرو، مانو تم، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی مشیت ہے، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے آگے ہم گھٹنے ٹیک دیں۔
لہٰذا اس رسول کی بات مانو، اللہ نے رسالت کے لیے منتخب کر دیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، لوٹا اور پلٹا نہیں سکتا۔ لہذا بات کو مانو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی بھیجی ہے اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اب جب رسالت کے لیے منتخب کیا تو ایک اعتراض وہ یہودیوں نے چھوڑا اور یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ڈائریکٹلی کلام ہوا تھا، اور تمہارے نبی و رسول جو کہہ رہے ہو تم، وہ ڈائریکٹلی کلام نہیں کرتے، ان کے پاس تو نمائندے آتے ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی کان کھول کر سن لو، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی بھی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے راست گفتگو کرے، ڈائریکٹ گفتگو کرے، إِلَّا وَحْيًا، ہاں مگر یہ کہ تین انداز ہے جن سے اللہ تعالیٰ ان نبیوں اور رسولوں سے خطاب کیا کرتا ہے۔ ایک ہے وحیًا، وحیًا کا لفظ بہت کئی بار آ چکا ہے، آغاز سورت میں آ چکا ہے، بیچ میں آ چکا ہے، پھر اب یہاں اختتام پر آ رہا ہے۔ وحی کے معنی اصلاً تو یہ ہوتے ہیں الاشارۃ بخفیۃ، ایسے انداز میں ترسیل کلام کر دینا کہ سامنے والے کو محسوس ہی نہ ہو، کلام کو پہنچانے کی ایسی صلاحیت ہو، ایسا انداز ہو کہ سامنے والے کو، بیچ والے کو، تھرڈ پرسن کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ نے کلام بھیج دیا، بات آپ نے میسج پاس کر دیا۔ اس کو اصلاً وحی کہتے ہیں، اور اسلامی شریعت میں وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کلام القا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو دل میں کلام ڈالا جاتا ہے نبیوں اور رسولوں پر، اس کو، اور غیر نبی اور غیر رسول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں یہ لفظ استعمال کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے سلسلے میں یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم نے ان کی جانب وحی بھیجی تھی، یعنی ان کے دل میں ہم نے یہ خیال ڈال دیا تھا، غیب سے القا ہو گیا تھا، ان کو اعلان ہو گیا تھا کہ میرے بیٹے کو بچانے کے لیے یہ تدبیر اپنانی ہے، صندوق بنانا ہے اور اس میں لٹانا ہے، نہر میں چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ ہے وحی کہ ایسے انداز میں گفتگو کی جائے کہ تیسرے شخص کو پتہ بھی نہ چلے، بس متکلم اور مخاطب یہ دونوں ہی کے درمیان رہ جائے۔ اب اس کی دو شکلیں ہوا کرتی تھی، نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جو وحی کا معاملہ ہوتا تھا اس کی دو شکلیں ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ خواب میں اللہ تعالیٰ احکام دیتا تھا، نمبر دو یہ کہ ذہن میں ایک بالکل پختہ خیال آ جاتا تھا کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ خواب کی مثال آپ جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار دیکھتے رہے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، وہ وحی الہی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آپ چل پڑے، اور دل میں ایک پختہ خیال آ جانا، اس کی مثال انجیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں مضامین کا القاء ہوتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو بیان کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نیو ٹیسٹمنٹ اٹھا کر پڑھیں، انجیل اٹھا کر پڑھیں، اس میں آپ دیکھیں کہ بار بار ہے، اور وقت کہتا ہے، اور وقت کہتا ہے، اور وقت کہتا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایکسپریس کر رہے ہیں، اپنے الفاظ میں وہ تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ وحی کی دو شکلیں ہوتی تھی۔ اور پھر فرمایا او من وراء حجاب، ایسا بھی ہوا کہ پس پردہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پس پردہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکے، لیکن دیکھا ایک درخت پر روشنی ہے، اور اس روشنی کی طرف چل پڑے کہ ہو سکتا بستی ہو، آگ ہو، اور وہاں جا کر میں کوئی رہنمائی لے سکوں، آگ لے سکوں، سردی میں وہ آگ سے ہم فائدہ اٹھا سکے، آگ تاپ سکے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، ارشاد فرمایا اننی انا اللہ، میں اللہ کہہ رہا ہوں تم سے کہ میں تم کو رسول بنا رہا ہوں، اور تم اپنی چھڑی کو پھینکو اور وہ زہر تبدیل ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ، جو سورۃ طٰہٰ میں تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے راست کلام کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے راست کلام کیا اور نماز فرض فرمائی، اور پھر اتحیات کا تبادلہ ہوا۔ تو یہ دوسری جو شکل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، قوم میں وراء حجاب، پس پردہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آواز آتی تھی، اور انبیاء اور رسول اس آواز کو عکس کرتے تھے۔ تیسری شکل یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء،
तीसरी शक्ल ये होगी कि अल्लाह ताला अपने कासिद को भेजे, यानी हजरत जिब्राइल अमीन को भेजे, फयूहिया बिइज़्निही मा यशा, तो अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला जो चाहे वो वही हजरत जिब्राइल पहुंचा दिया करते थे। हजरत जिब्राइल अमीन की आने की भी दो शक्लें होती थी, एक शक्ल कोई इंसानी शक्ल इख्तियार कर जाते थे, और एक कभी कभी ऐसा होता था कि असली शक्ल में भी हजरत जिब्राइल अमीन जाहिर होते हैं। और फिर उसके बाद से वही होती, जब वही होती अल्लाह का कलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में डाला जाता, तो आलम ये होता है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि सर्दी में परेशानी आपकी पसीने से तर हो जाया करती और आपके शादे मुबारक का गोश्त थर-थर कांपने लगता था, चेहरे मुबारक लाल अनार की तरह हो जाया करता था और माहौल पर एक रोग तारी हो जाता। अगर आप ऊंट पर बैठे हो तो ऊंट बैठ जाया करता, और अगर आप किसी का सहारा लिए हुए हो तो उसको लगता है जैसे मेरी हड्डियां टूट जाएगी, क्योंकि जब वही इलाके आती है तो पूरे जलाल के साथ आती है। लिहाजा ऐसा महसूस होगा जैसे चारों तरफ से शोर, घंटियां बज रही हो, और उस हंगामे में फिर हजरत जिब्राइल अल्लाह का कलाम पहुंचा दे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस होता कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कुरान मजीद का एक नुक्ता रह जाए, शोशा रह जाए, गोशा रह जाए, पूरी तवज्जो से सुनते, जबान को दोहराने लगते, याद करने लगते, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आपको ये मेहनत की जरूरत नहीं, इस जतन की जरूरत नहीं, सदों को रीडू का फला तंसा, हम आपके सीने में कलाम को महफूज कर देंगे, ये हमारी ड्यूटी है, आप सुन लीजिए सिर्फ हजरत जिब्राइल अमीन से। लिहाजा इस तरह से वही इलाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में महफूज होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ग्रुप को अलग अलग, एक ग्रुप को हिफ्ज करवा देते, दूसरे ग्रुप को लिखवा देते, जिनको कातिबान वही कहते हैं। ये वही की तीसरी शक्ल है। और युरसिला रसूलन, जो आम तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई कि हजरत जिब्राइल अमीन आया करते थे। इन्नहु अलियुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला बुलंद व बरतर है, बहुत हिकमत वाला है। उसका बुलंद व बरतर होना ये तकाजा करता है कि डायरेक्ट उससे बंदे कलाम न कर सके, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूलों के अंदर ये सलाहियत होती थी कि वो अल्लाह ताला के कलाम के मुताबिक हो। और हकीम बहुत दानाई वाला, हिकमत वाला है, लिहाजा उसकी हिकमत ये तकाजा करती है कि अपनी वही भेजने के लिए उन बंदों का इंतखाब करे जिन बंदों के अंदर ये सलाहियत हो। देते हैं वादा ज़र्फ़ ख़ार देख कर जैसा बर्तन होता है वैसी चीज अदा की जाती है। लिहाजा हम अपने दिलों को लेकर ये चाहे कि इसमें वही नाज़िल हो, तो ये हमारे दिलों में कहाँ ये चीज आ सकती है। सोचिए आप, वो रसूलों का आलम होता था, वो रसूलों के दिल होते थे, उनकी कैफियत होती थी कि उन पर अल्लाह ताला वही भेजता था। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, ऐसे ही हम आपकी जानिब रूहम मिन अम्रिना जिब्राइल अमीन को भेजा करते हैं। हजरत जिब्राइल का लक़ब रूह इसलिए है कि रूह जिंदगी का पैगाम होती है, और हजरत जिब्राइल वो उखरवी जिंदगी का पैगाम, रूहानी जिंदगी का पैगाम यानी वही लेकर आया करते थे। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, हम अपने हुक्म से आपकी जानिब वही इल्का फरमाते हैं, आपकी जानिब किताब नाज़िल करते हैं। मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान, इससे पहले आप वाकिफ नहीं थे किताब किसको कहते हैं। कोई किताब आप पढ़कर तफसीरा नहीं करते थे, कोई किताब आप सुनाया नहीं करते थे, कुछ आप लिखा नहीं करते थे, कुछ आपको पहले से शौक नहीं था तो लिखने पढ़ने की एक्टिविटीज हो। 40 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी कोई सरगर्मी नहीं थी तो इस्लाही थी, इंसानी थी, इंसानों की खिदमत करना और परेशान हालों के काम आना, मुसीबत ज़दा लोगों के काम आना, गरीबों की दस्तगीरी करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था। लेकिन कहीं आप दर्स देते हुए नजर नहीं आएंगे, कहीं आप तौरात का मुताला करते हुए, इंजील के औरात पढ़ते हुए, कहीं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नजर नहीं आएंगे। पूरी सीरत बताती है कि किताब से आपका कोई राब्ता नहीं था, अचानक किताब नाजिल हो रही है। और किताब नाजिल हो रही हो तो आम तौर पर क्या होता है कि राइटर जब लिखता है
تو پھر اس کو مشق نہیں ہوتی، شروع میں کمزور چیزیں سامنے آتی ہیں، دھیرے دھیرے پھر اس کی تحریریں پختہ ہوتی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، ایک معیار کو پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور ابتدائی مرحلے میں جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کا ایک جلال ہے، اس کا ایک جمال ہے، اس کا روم ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا اثر ہے، قدم ہے کہ ٹھٹکے جا رہے ہیں، کان ہے کہ لگے جا رہے ہیں، سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کیسے کلام نازل ہوا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ ریفارمرز کو دیکھیے، خدمت کرنے والوں کو دیکھیے کہ وہ ایک کوشش کرتے رہتے ہیں، شروع میں علاقائی سطح پہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو وسعت دیتے ہیں، لہٰذا ان کے خیالات فروغ پاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ انسان کو توقع ہوا دیکھ کر، گمراہیوں میں پھنسے ہوئے انسان کو دیکھ کر، ظلم و زیادتی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ جاتا، اور پھر آپ غار حرا تشریف لے جاتے، کئی دن کا اعتکاف، رونا، عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھنا، مولا اس ٹوٹی ہوئی انسانیت کو میں کیسے جوڑ سکتا ہوں، ان دکھے انسانوں کے دکھ کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں، ان زخمی انسانوں کے زخم پہ مرہم کیسے رکھ سکتا ہوں، کیا پہلے نشے کا علاج کیا جائے، یا پھر یہ کہ بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی اس کو دور کیا جائے، یا پھر یہ کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں ان جنگوں کو ختم کر دیا جائے، اور یہ لوگوں کو راست پر لانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح نہیں، وہ وجدک ضالا، ہم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے راستہ واضح نہیں تھا، ہم نے بتایا کیا ایمان سے آپ بندوں کو جوڑیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ایمان پر لائیے، اس بند تالے کی جو چابی ہے وہ ایمان ہے، اس سے یہ سارے قفل کھولیں گے۔ لہذا کام شروع کیجئے آپ کہاں سے؟ نہ اصلاح معاشرہ سے، نہ شراب کے خلاف بازآرائی سے، نہ جنگ بندی سے، کام آپ شروع کیجئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اپنے مولا سے جڑ جاؤ، اپنے معبود سے جڑ جاؤ، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دھیرے دھیرے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس نور کو پیدا کیا، اس نور کو ہم نے آپ کے قلب اطہر میں ڈال دیا۔ یہی وہ نور ہے جس کی جانب ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے، جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کا فنکشن ہے، یہ بندوں کا فنکشن نہیں ہے۔ لہذا ہدایت حاصل کرنا ہے، اس نور کو اگر دل میں حاصل کرنا ہے تو پہلے دل کو دھو لو، پہلے دل کو صاف ستھرا کر لو، بندگی پیدا کر لو، سجدے میں پڑ جاؤ اور رو لو، گڑگڑا لو کہ پروردگار میرے دل میں آپ ہدایت ڈال دیجیے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ جو رہنمائی کر رہے ہیں وہ صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کر رہے ہیں، آپ ہی صراط مستقیم ہے، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے اس پروردگار کا، اس پروردگار تک جس کا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اسی کا ہے، زمین و آسمان کا مالک حقیقی، اس مالک حقیقی تک پہنچانے والا تلے تنا ایک راستہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے لیے لکیر کھینچتے ایک سیدھی اور بتاتے کہ دیکھو یہاں سے تمہارے سفر کا آغاز ہو رہا ہے، صراط مستقیم ہے، یہاں تمہاری منزل ہے۔ پھر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے اور کہتے یہ پگڈنڈیاں ہیں، یہ شیطان ہے تم کو غلط راستوں پر لے جانے کے لیے دعوت دیتا ہے، یہ راستہ ایک ہی ہے، اس ایک راستے کو اختیار کرو تو تم اپنے مالک حقیقی تک پہنچ سکو گے۔ اور یہ وضاحت کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تک، اپنے معبود تک، اپنے مالک تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، الگ الگ راستے نہیں ہے، الگ الگ راستے نہیں ہے کہ الگ الگ راستوں سے ہم منزل کو پہنچ جائیں گے، نہیں، منزل بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے۔
منزل ہے اللہ کی خوشنودی، راستہ ہے صراط مستقیم، منزل ہے آخرت کی کامیابی، راستہ ہے شریعت، منزل ہے اخروی زندگی، راستہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ فرمایا الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ پورے ہنگامے ختم ہوں گے اللہ کے ہاتھوں میں، اللہ کے پاس پہنچ کر یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، پوری سرگرمیاں، انسانی ہلچل، ترقیاں، انقلابات، سب کا انجام کار یہ ہے کہ میدان قیامت میں سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، ساری چیزیں، سارے معاملات اللہ تک پہنچنے والے ہیں، سارے کیسز، سارے جھگڑے، سارے اعمال، ساری خوبیاں، ساری لڑائیاں، ساری بری باتیں، سب کچھ اللہ کے دربار میں پہنچے گی اور ان کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ یہ منزل تمہاری ہے، اور یہ جب منزل ہے تو اس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الزخرف میں بھی بتایا ہے کہ زندگی کے ہنگاموں نے انسان کو غافل کر رکھا ہے، ورنہ تو قرآن ایک کتاب ہدایت ہے کھلی ہوئی جو صراط مستقیم بتا رہی ہے، جو اس کو تھامتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔